جنگل کے صحرا میں ہر طرف موت کا سماں تھا۔ سورج پوری طرح سے آگ برسا رہا تھا۔ گرمی سے معصوم پکشی اور پشو سب بے حال تھے۔ کافی عرصہ بیت جانے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی بارش نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب ندی نالوں اور تالابوں سے پانی ختم ہو چکا تھا۔ ماں، ماں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ اچھا، میں ابھی کہیں سے پانی ڈھونڈنے جاتی ہوں۔ لالی جیسے ہی باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ وہاں پر ٹکرا کر گر جاتی ہے۔ ننھا بلو ماں کو اس حال میں دیکھ کر اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ماں، ماں کیا ہوا تمہیں؟ ماں اٹھو نا۔ اس کی آواز سن کر پڑوس سے مینا بھی آ جاتی ہے۔ بلو، کیا ہوا لالی کو؟ پتہ نہیں موسی، ماں پانی لینے جا رہی تھی لیکن کچھ ہی سمے آگے جانے کے بعد چکرا کر گر گئی۔ مینا اور بلو کسی نہ کسی طرح سے لالی کو گھونسلے میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہوں مینا بہن۔ مینا اپنے گھر سے پانی لا کر لالی اور بلو کو دیتی ہے۔ پانی پی کر لالی کی کچھ طبیعت سنبھلتی ہے۔ اب کیسی ہو لالی؟ تمہارا بہت بہت شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا۔ اس گرمی میں دوپہر کو باہر جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں؟ کیا کروں مینا، کل سے گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بلو کا پیاس سے برا حال ہے۔ جنگل میں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ اب سوچا گاؤں کی طرف جاؤں، شاید وہاں سے کچھ مل جائے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس قدر گرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شام ہو جانے دو، پھر چلی جانا۔ اور یہ بلو تو ابھی بچہ ہے، تمہیں خود ہی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ لالی بلو کے ساتھ اکیلے رہتی تھی۔ اس بار تو گرمی بھی بے انتہا تھی۔ پہلے کچھ دن تک تو سبھی پکشیوں کے پاس تھوڑا بہت پانی تھا، لیکن اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس قدر گرمی میں بڑے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن ننھے منھے چھوٹے پکشی اور پشو آہستہ آہستہ مر رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے راجا جی نے شام کو ہی پشو اور پکشیوں کا اجلاس بلوا لیا۔ شام کو سبھی جمع تھے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، گرمی سے ہماری نئی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کو مل کر ہی کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس کوئی حل ہے تو بتائے۔ تبھی لالی چڑیا بولتی ہے، بادشاہ سلامت، جنگل میں تو پانی ختم ہو چکا ہے، ہمیں آس پاس کے گاؤں کی طرف رخ کرنا ہوگا اور وہاں سے شاید ہمیں پانی مل جائے۔ لیکن گاؤں تو کافی زیادہ دور پڑتا ہے اور وہاں تک جانا بھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ یہاں پر مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک بار کوشش کر لیں۔ لیکن لالی، ہم لوگ تو کسی نہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جائیں گے اور پانی بھی مل جائے گا، لیکن ہمارے بچے تو بہت چھوٹے ہیں نا، وہ اتنی گرمی میں زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ ہم پہلے گاؤں کی طرف چلتے ہیں نا، ہم ان سے مدد مانگیں گے، شاید وہ ہماری مدد کر دیں۔ لالی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں فوراً گاؤں کی طرف جانا ہوگا۔ صبح کچھ پکشی اور پشو مل کر گاؤں کی طرف جائیں اور وہاں سے مدد مانگیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ کچھ ہی دیر بعد گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ کسان صبح صبح کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ گاؤں میں پانی تو کافی موجود تھا، لیکن اس کو اپنے بچوں کے لیے وہ نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ سبھی پشو اور پکشی پانی کو دیکھتے ہی اسے پینے لگ جاتے ہیں۔ لالی، تم کیوں ادھر کھڑی ہو؟ ادھر آؤ نا، پانی پی لو۔ نہیں، مجھے پیاس نہیں۔ لالی سوچ میں کھڑی تھی کہ یہاں سے پانی کیسے لے جایا جا سکے۔ اس کے پاس ہی ایک نوجوان رامو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ رامو بہت سمجھدار تھا۔ وہ چڑیا کو اداس دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ننھی چڑیا، تم کیوں اداس کھڑی ہو؟ تمہارے ساتھی تو تمہیں پانی کے لیے بلا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ رامو بہت رحم دل تھا، اسے سبھی پکشیوں کی بھاشا آتی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں پکشیوں کی بھاشا کو اچھے سے جانتا ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیا پریشانی ہے؟
ہمارے جنگل میں ہر جگہ پانی ختم ہو چکا ہے، پینے کے لیے پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت سے پکشی پیاس اور گرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن تم لوگ یہاں سے پانی پی سکتے ہو؟ میں پانی کیسے پی سکتی ہوں؟ میرا ننھا منا بیلو گھر پر ہے، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ میں جب تک اسے پانی نہ دے لوں، میں خود بھی پانی نہیں پیوں گی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر کسی طرح ہمارے جنگل کا تالاب بھر جائے تو ہمیں گرمی میں زیادہ دور بھی نہیں آنا پڑے گا، اور ہمارے بچے اور بوڑھے بھی آسانی سے پانی پی لیں گے۔ رامو کو چڑیا پر بہت دیا آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میرا انتظار کرو، میں باقی لوگوں سے بات کر کر آتا ہوں۔ رامو سبھی سے بات کرتا ہے۔ تم پاگل ہو رامو، پانی تو پہلے ہی بہت کم ہے، اوپر سے بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہماری تو فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے، اور تم جنگل کا تالاب بھرنے کی بات کر رہے ہو۔ کاکا، اگر ہم ان بے زبان پرندوں کے کام نہیں آئیں گے تو پھر ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں، اور ہمارے پاس ابھی کافی پانی ہے۔ اور پھر کیا پتا اوپر والا ہمارے اس عمل سے اپنی رحمت ہی برسا دے۔ رامو کسی نہ کسی طرح ان سب کو منا لیتا ہے۔ سبھی پشو اور پکشی یہ جان کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ رامو ان کے ساتھ ہی پانی لے کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ پانی دیکھ کر سبھی پکشی بہت خوش تھے۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہے تھے کہ آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ سبھی پکشی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ گرمی میں جس طرح ہم اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، اس میں ان معصوم پشو اور پکشیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان کے لیے اپنے گھروں کے پاس کسی سایہ دار جگہ پر پانی اور دانے کا انتظام لازمی رکھیں۔ دور کسی جنگل میں لالی چڑیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لالی کے ماں پتا دونوں اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ وہ بھی خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی یہ خوشی صرف چند دن کی تھی۔ ٹنکو اور نیلو گھر سے باہر بھوجن لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن شام ہو چکی تھی، وہ واپس نہیں آئے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ان کے گھر کے پاس ہی اس کے چاچا چاچی رہتے تھے۔ لالی ان کی طرف جاتی ہے۔ چاچا، چاچا۔ لالی بیٹا، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ چاچا، ماں پتا کب سے بھوجن لینے گئے ہیں، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مجھے ان کی بہت چنتا ہو رہی ہے۔ ادھر ہی ہوں گے، کہاں جانا ہے؟ یوں ہی کہیں گھومنے چلے گئے ہوں گے۔ ابھی تک دونوں کے سیر سپاٹے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم تو چپ ہی کرو، میں اچھے سے اپنے بھائی بھابھی کو جانتا ہوں، وہ لوگ اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی کی بات ہے۔ لالی بیٹا، تم پریشان مت ہونا، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ کس ظالم نے یہ ظلم ڈھا دیا؟ میں لالی کو جا کر کیا بتاؤں گا؟ اوپر والے کی کیسے سمسیا ہے؟ برجو بہت ہمت کر کے گھر جاتا ہے اور لالی کو سب بتاتا ہے۔ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ صبر کرو میری بچی، میں ہوں نا تمہارا چاچا، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ خیال بعد میں رکھ لینا، پہلے میری بات سنو۔ برجو منٹو کے پاس جاتا ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہارے بھائی کی بیٹی کو نہیں رکھوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے سوا اس کا ہے ہی کون، اور کہاں جائے گی وہ؟ مجھے نہیں پتا، بس میں نے کہہ دیا نا۔ برجو ٹنکو اور نیلو کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ وہ کچھ ہی آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین پر نیلو اور ٹنکو مرے پڑے ہوئے تھے۔
برجو نے منٹو کی ایک نہیں سنی اور لالی کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ برجو خود تو باہر بھوجن کے لیے چلا جاتا، پیچھے منٹو سارا دن لالی سے کام کرواتی اور اسے تانے دیتی رہتی۔ لالی کافی کمزور ہو چکی تھی۔ برجو بھی منٹو کو سمجھا کر تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن موسم کے پکشی بتا کر گئے کہ کچھ دن میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ آج موسم کے پکشی آئے تھے، بتا رہے تھے کہ کچھ دن میں تیز بارشیں آئیں گی، ہمارا تو گھر بھی پکا بننے والا ہے۔ اچھا، تو پھر تو ہمیں بھوجن بھی اکٹھا کرنا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، میں دن رات ایک کر کے بھوجن اکٹھا کر لیتا ہوں اور تم گھر پکا کرنے کی تیاری کر لو۔ سنیے جی، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ لالی کے پتا کا گھر بھی تو خالی پڑا ہوا ہے، ویسے بھی وہ گھر کافی بڑا ہے، بس کچھ مرمت کرنا پڑے گی۔ نہیں، وہ گھر لالی کا ہے، کل کو وہ بڑی ہوگی تو اس کی شادی کریں گے تو وہ وہیں رہے گی۔ لو جی، کیا بات کی آپ نے، ہم کون سا گھر کھا جائیں گے، اس میں بھی لالی کا ہی بھلا ہے، بارش سے وہ بھی تو بچے گی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی مرمت خود کرنا، یہ نہ ہو وہ بھی لالی سے کروانے لگ جاؤ۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں خود کروں گی اس کی مرمت۔ اگلے دن برجو صبح ہی بھوجن اکٹھا کرنے چلا جاتا ہے۔ اے لالی، اٹھ بھی جا، کب تک مہارانی بن کر سوتی رہے گی، چل اٹھ۔ جی چاچی، کتنی بار کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کر۔ چاچی، سارا دن کام کر کر کے تھکن ہو جاتی ہے، مجھ سے جلدی اٹھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں، میں تو سارے کام تجھ سے ہی کرواتی ہوں، بہت ظلم کرتی ہوں نا میں تم پر، تو چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ چل اٹھ، جلدی سے مٹی اور تنکے لے کر آ، اور ہاں، اپنے گھر ہی آ جانا، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ کافی دیر بعد لالی بہت مشکل سے کچھ تنکے اور مٹی اٹھا کر لاتی ہے۔ اتنی دیر کہاں لگا دی، راستے میں کہیں بیٹھ گئی ہوگی نا کسی سہیلی کے پاس؟ نہیں چاچی، میں تو مٹی لینے گئی تھی، مٹی کافی دور تھی نا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا بس، اب جلدی سے یہ مٹی گھونسلے میں لگاؤ، اچھی طرح سے لگانا، بارش اندر نہ آنے پائے۔ وہ سارا کام لالی سے کرواتی ہے۔ شام کو وہ برجو سے کہتی ہے، اچھا بن گیا ہے نا گھونسلہ، صبح سے لگی تھی میں اکیلی جان، لالی تو پتہ نہیں کسی سہیلی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ ہاں اچھا بن گیا ہے، اچھا ہے سہیلی کے پاس چلی جایا کرے، دل بہل جایا کرے گا اس کا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ ہمارا گھونسلہ ہے، شکر ہے اس سال سکون سے رہیں گے، ورنہ ہر سال بارشوں میں ادھر ادھر رہنا پڑتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ ہمارا گھونسلہ نہیں ہے، بارش کا موسم گزر جائے تو میں لالی کی شادی کر دوں گا اور پھر وہ ہی اس گھونسلے میں رہے گی۔ منٹو کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، برجو خود تو سو جاتا ہے، منٹو سوچتی ہے، اس گھونسلے میں تو میں رہوں گی اور میرا بیٹا، اپنے چنٹو کی شادی کروں گی، اس کی دلہن اور ہم سب مل کر رہیں گے، اور ہاں، اس لالی کا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگلے دن ہی تیز بارشیں شروع ہو گئی تھی، بارش اتنی تیز تھی کہ سبھی پکشیوں کے گھونسلے گر گئے تھے، صرف لالی کا گھونسلہ ہی بچا تھا، وہ کافی مضبوط بنا ہوا تھا۔ برجو بھی اب گھر پر ہی ہوتا تھا، باہر سے بھوجن تو لانا نہیں پڑتا تھا، منٹو کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ لالی کو گھر سے نکال لے۔ پھر شام کو بارش کچھ سمے کے لیے رکی۔ منٹو، میں باہر اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، دیکھ کر آؤں بیچارہ کس حال میں ہے، آنے میں دیر ہو جائے گی، تم لوگ پریشان مت ہونا۔ ٹھیک ہے، برجو چلا جاتا ہے۔ موقع اچھا ہے، چنٹو کو گھر پر ہی چھوڑ جاتی ہوں، موسم کا کیا ہے کب خراب ہو جائے، میرا چنٹو کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ لالی اٹھو، تمہارے چاچا کہہ کر گئے ہیں کہ ان کے لیے کھچڑی بناؤں،
لیکن گھر پر کھچڑی کا سارا سامان نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ لالی بہت معصوم تھی، وہ چاچی کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہ دونوں اڑتے اڑتے کافی دور آ چکی تھیں۔ یہ جگہ ٹھیک رہے گی، ویسے بھی کچھ دیر میں بارش آنے والی ہے، لالی کو واپسی کا راستہ تو یاد نہیں ہوگا اور پھر یہیں کہیں مر کھپ جائے گی۔ لالی، تم یہیں میرا انتظار کرو، میں کھچڑی کا سامان لے کر آتی ہوں۔ چاچی میں بھی ساتھ چلتی ہوں نا، بارش ہونے والی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، میں نے کہا نا رکو، میں آتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر منٹو معصوم لالی کو وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف چنٹو بھی گھر پر اکیلا تھا۔ بارش کے بعد سانپ بھی اپنے بلوں سے باہر نکلے تھے۔ تبھی ایک سانپ دھیرے دھیرے چنٹو کے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چنٹو کے گھونسلے میں پہنچ کر اسے ڈس لیتا ہے۔ تبھی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سانپ جلدی سے اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ منٹو بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ چنٹو بیٹا اٹھو، تمہارے پتا جی آنے والے ہیں۔ منٹو کے بار بار اٹھانے پر چنٹو نہیں اٹھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں برجو بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ چنٹو اٹھ ہی نہیں رہا۔ لالی کدھر ہے؟ لالی؟ وہ تو اپنی دوست کی طرف گئی تھی، مجھے تو یہی بتا کر گئی تھی۔ آپ یہ چنٹو کو دیکھیے نا۔ برجو چنٹو کو دیکھنے آگے بڑھتا ہے۔ تبھی اسے چنٹو کے شریر پر سانپ کے ڈسنے کا نشان نظر آتا ہے۔ کہاں تھی تم؟ یہ دیکھو، ہمارے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اب یہ مر چکا ہے، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سانپ؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا چنٹو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ منٹو کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ سب میرے پاپوں کی سزا ہے، میں نے لالی کے ساتھ غلط کیا نا، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا کیا تم نے لالی کے ساتھ؟ پھر وہ برجو کو ساری بات بتاتی ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ضرور اس معصوم کی ہی آہ لگی ہے ہمیں، چلو اب اسے ڈوبنے چلتے ہیں۔ دوسری طرف لالی زوروں کی بارش میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں پتا، دیکھ لیا نا آپ نے، میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے بغیر، پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلوا لیں۔ لالی کے پاس ہی چونٹیوں کی ایک بل تھی۔ چونٹی لالی کی بات سن رہی تھی، اسے لالی پر دیا آتی ہے اور وہ لالی کو اپنی ہی بل میں بلا لیتی ہے۔ بظاہر باہر سے چھوٹی دکھنے والی بل اندر سے کافی بڑی تھی۔ وہ لالی سے پوچھتی ہیں، دوست، تم اتنی بارش میں باہر کیوں کھڑی تھی؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ پھر لالی ساری بات ان کو بتاتی ہیں۔ وہ سبھی کافی دکھی ہو جاتی ہیں لالی کی بات سن کر۔ پھر ان کی رانی کہتی ہے، تم فکر مت کرو، تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، تم ہماری دوست ہو۔ برجو اور منٹو بھی لالی کو ڈھونڈنے وہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن لالی ان کو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بارش رکے گی تو وہ ضرور باہر آئے گی۔ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن جب بارش رکتی ہے تو لالی بھی ان چیونٹیوں کے ساتھ بل سے باہر آتی ہے۔ بیٹی تم کہاں تھی؟ میں کل رات سے یہیں ہوں، تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا میں نے، اب چلو ہمارے ساتھ۔ لالی چاچی کی طرف دیکھتی ہیں۔ پھر منٹو بھی لالی سے اپنے کیے پر معافی مانگتی ہے اور اسے سب بتاتی ہے۔ لالی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہیں۔